یہ ڈیسیجن کس کا تھا؟ کیونکہ ایاز صادق صاحب نے بعد میں بھی کہا تھا کہ جب سابق چیف آف آرمی اسٹاف جب اسمبلی آئے یا پارلیمان آئے تو ان کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. معاملہ کیا تھا؟ کس کا ڈیسیجن تھا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. میں چونکہ پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر تھا تو میں اس میٹنگ کا حصہ تھا. میں سمجھتا ہوں ملک کی سلامتی کے معاملات میں بہت ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. ڈیفنس منسٹر چاہے جس بھی ملک کا ہو اور ممالک بالخصوص اس کے حریف یا دشمن ممالک اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہو سکتا ہے کسی بھی شخص سے, لیکن سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنے ملک کے دفاع کو ٹارگٹ بنانا یہ غلط ہے. اس وقت کے جو آرمی چیف تھے باجوہ صاحب, بعد میں ہمارے ان سے بہت سے ڈفرینسز پیدا ہوئے, لیکن اپنے سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ اس وقت کے آرمی چیف, اس وقت کے وزیر اعظم یا کسی کو بھی یہ ٹارگٹ کرنا کہ جناب وہ ڈر گیا تھا یا فلانا ہو گیا تھا, یہ بچوں والی باتیں ہیں. ریاستی امور ایسے ڈسکس نہیں ہوتے, نہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے ابھی آج جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس میں جہاں تک ہماری ڈیفنس کا تعلق ہے اس نے تو بھارت کو ناکو چنے چبوئے ہیں. لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اسی دوران انہی ڈیفنس منسٹر صاحب کے کچھ بیانات نے کافی پاکستان کے لیے ہزیمت اور پشیمانی پیدا کی. لیکن میں اس پہ ان کو نہ ڈرپوک کہوں گا نہ ان کو میں ملک دشمن کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غیر ضروری بیانات انٹرنیشنل میڈیا کو ان دنوں دیے جب بہت احتیاط کی ضرورت تھی, کیونکہ ایک ایک لفظ میٹر کرتا تھا. اس زمانے کی اس میٹنگ کی جہاں تک بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا ہندوستان کو سائیکولوجیکل بلو دیا. جس وزیر اعظم کی وہ بات کرتے ہیں انہی وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم بھارت کو جواب دینے کا سوچیں گے نہیں, ہم جواب دیں گے, اور انہوں نے کر کے دکھایا. اس کو کمپیئر کیجئے آج کے وزیر اعظم سے کہ جنگ کے دوران موجودہ وزیر اعظم یا ان کے لیڈر نواز شریف یا مریم صاحبہ کسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دشمن مودی کا نام تک نہیں آ رہا تھا. اچھا, اتنی تو ہمت نہیں. معذرت کے ساتھ علی محمد خان صاحب اس کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں, ذرا اگر تھوڑا سا پریسائزلی اس کا جواب دیں کہ یہ جو ڈیسیجن تھا کہ ابھی نندن کو واپس کیا جائے جس کو آج سرنڈر کہا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب کا ایک ریکارڈ پر ایک بیان وہ بھی ہے جس پہ جب ان پہ بڑا بیکلیش آ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا تو کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں, وہ بھی ایک چلتا ہے. لیکن پھر میں جاننا چاہوں گی کہ یہ ڈیسیجن کس کا تھا جس کو آج سرنڈر کا نام دیا جا رہا ہے, ابھی نندن کی واپسی؟ ایسے ڈیسیجن جو بھی ہوتے ہیں اس وقت کی حکومت, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جس میں فوج بھی ایک حصہ ہے, جس میں حساس ادارہ بھی ایک حصہ ہے, سب مل کے وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا جناب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کی فلور پہ آ کے ڈیسیجن کا بھی بتایا اور قوم کو ایک جیت کی مبارکباد بھی دی اور ایک فاتحانہ اسپیچ کی تھی. کسی ایک شخص نے کیا اس وقت اعتراض کیا تھا؟ ان میں ہمت نہیں تھی. اور جس آرمی چیف کی یہ بات کرتے ہیں, ہمارا تو ان سے پھر بعد میں بڑا ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوا باجوہ صاحب سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب, بات وہ ہوتی ہے جب آپ ایک شخص کو جو تب کریں جب وہ پاور میں ہو, تب بات کرتے نا, تب تو نہیں کی, بلکہ ان کو اپنی سیٹ جیتنے کی ریکویسٹیں کرتے رہے. 18 میں بھی یہ کہانی تھی اور اب بھی یہ کہانی, اب بھی اپنی سیٹ ہارے بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں ملک کی دفاع بڑا حساس معاملہ ہے, اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے خاص کر ڈیفنس منسٹر کو, لیکن ان سے گلا نہیں ہے. میرے خیال میں اب ان کو عادت ہوگی اس طرح غیر ذمہ دار. چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ جو روم نمبر 2 والی میٹنگ تھی آپ اس میٹنگ میں شریک تھے, تو کون سا ایسا پریشر تھا جو ابھی نندن کو فوری طور پہ واپس کرنا پڑا یا واپس کرنے کا ڈیسیجن لینا پڑا؟ میرے خیال میں کوئی ایسا پریشر نہیں تھا. پھر اور جذبہ خیر سے گالی, ایک یہ بھارت کو ایک منہ توڑ زناٹے دار تھپڑ تھا کہ جب جنگ کی بات آئی تو جنگ میں ہم نے آپ کو ناکو چنے چبوائے, لیکن جب اخلاقیات کی بات آئی تو جس طرح جنرل کنونشنز ہوتے ہیں اور جس طرح ایک ذمہ دار ریاست کرتی ہے, ٹھیک ہے, دشمن ملک کے فوجی یا آفیسر کی تذلیل نہیں کی جاتی, اس کو رسپیکٹ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو ہمارے آرم فورسز نے اس کو رسپیکٹ دی جو دینی چاہیے. آپ ایک دشمن کو مار تو سکتے ہیں, اس کی تذلیل نہیں کر سکتے. اور اسی تناظر میں بھارت کو وہ واپس کیا گیا ان کا وہ پائلٹ چائے پلا کے. اور اس بار البتہ ایک چیلنج ضرور ہے کہ اس بار چائے نہیں پلائیں, اس بار بغیر چائے کے واپس کریں گے. لیکن میں ان سے ضرور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میٹنگ میں
جس میں یہ فیصلہ ہوا، یا اس کے بعد جب قومی اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم صاحب نے آ کے وہ بات کی، کیا ان کے لیڈر جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، موجودہ صدر جناب آصف زرداری صاحب، یا یہ خواجہ آصف صاحب خود اس میٹنگ میں یا اس میٹنگ کے بعد قومی اسمبلی کے فلور پہ یا سالوں تک کبھی یہ بات کی؟ ہمت تھی بات کرنے کی؟ اب بات کریں جب بندہ ریٹائر ہو گیا ہے. اب ہمارا تو ڈفرنس آف اوپینین ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بات اس وقت کیوں نہ کی؟ اس وقت تو آپ بڑا ایگری کر رہے تھے، اس وقت تو آپ بڑے متفق تھے، یا ہمت نہیں تھی، یا آپ کو پتا تھا کہ سیٹ ہاروں گا، کال کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے بھی راستہ کھلا رکھنا پڑتا ہے نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.